अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक छोटा लड़का एक भिखारी की पूरी ज़िंदगी तब्दील करता है, बदल देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की तमाम ट्रांसलेशन भी मौजूद हैं। एक पूरी बुक है जिसमें बहुत सारे स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबक को डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ है कि द किड यानी कि वो लड़का या वो बच्चा जिसने चेंज्ड बदल दिया या बदल डाली अ बेगर्स लाइफ एक भिखारी की ज़िंदगी को। ठीक है, यहाँ पे द जो है कि डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे इसका मैनी है वो। सही, हालांकि इसमें इसका कोई मैनी नहीं होता है। एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका मैनी क्या बनता है, वो बनता है। ठीक है, ओ बच्चा या वो लड़का जिसने, यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मेन काम क्या होता है कि किसी रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, चेंज्ड यहाँ पे आपका मैन वर्ब है। ठीक है, इसका मैन है बदल देना। आप बैगर्स लाइफ एक भिखारी की जिंदगी, बैगर्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए प्लस एस का मैन क्या है, का के की। ठीक है, अच्छा हमारी स्टोरी जो है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा हो कि इन द बिजी स्ट्रीट्स यानी कि मसरूफ़ गलियों में। बिजी मसरूफ़ स्ट्रीट्स मतलब गलियाँ, कहाँ के, ऑफ लाहौर यानी कि लाहौर के। ठीक है, अ स्मॉल बॉय एक छोटा लड़का, स्मॉल एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अ छोटा लड़का नेम्ड अमज़ा जिसका नाम अमज़ा था, नोटिस्ड यानी कि नोटिस किया या देखा किस चीज़ को, एन ओल्ड बैगर एक बूढ़े बैगर को, एक बूढ़े भिखारी को। क्या कर रहा था, सिटिंग बैठा हुआ था, नियर अ टी शॉप एक चाय के दुकान के करीब। ठीक है, नियर मतलब के करीब, जिसको हम बाई भी कहते हैं, सही, जिसे हम नेक्स्ट टू भी कहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ कि डिफरेंस कि द बैगर स्ट्रेच्ड आउट इज हैंड यानी कि जो बैगर था, जो भिखारी था, वो हमेशा फैलाता था अपने हाथों को अपने हाथों को फैलाता था, फॉर क्वाइंस यानी कि सिक्कों के लिए या पैसों के लिए, एवरी टाइम हर एक उस वक्त, समन फास्ट बाई जब कोई उसके करीब से गुजरता था। ठीक है, फास्ट बाई मतलब के करीब से गुजरना, यानी कि वो अक्सर हाथ फैलाता था जब उसके करीब से कोई जो है गुजरता था। फिर क्या लिखा हुआ डिफरेंस कि पीपल गेव हिम सम मनी यानी कि लोग उन्हें देते थे क्या, कुछ पैसे। ठीक है, कुछ मनी देते थे, कुछ पैसे देते थे। बट लेकिन अमज़ा फेल्ट पिटी यानी कि अमज़ा ने उसके लिए तरस खाया। ठीक है, उसके लिए हमदर्दी महसूस की। इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्ट बजाय इज़्ज़त के, यानी कि बजाय उसका रिस्पेक्ट करता, इज़्ज़त करता, उसके लिए तरस खाया यानी कि हमदर्दी महसूस की। He wondered यानी कि वो परेशान हुआ या फिक्रमंद हुआ, क्यों, वाई दिस मैन डिपेंडेंट ओनली ऑन बैगिंग, कि ये शख्स क्यों इन्सार करता है, डिपेंड मतलब इन्सार करता है सिर्फ भीख मांगने पर। ठीक है, वैन जब, ई सीम्ड स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क जब वो काम करने के लिए काफ़ी मजबूत नज़र आता, यानी कि बंदा इतना फिट है कि वो काम कर सकता है लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट है बैगिंग पे, भीख मांगने पर। फिर आगे लिखा हो कि अमज़ा वॉकड अप टू द बेगर यानी कि अमज़ा चला गया उस फ़कीर के पास, उस भिखारी के पास, एंड आस्क्ड काइंडली और उससे पूछा बड़ी नरमी से। ठीक है, वो और क्या पूछा कि अंकल वाई डू यू बैग एवरी डे, आप हर दिन क्यों भीख मांगते हो। ठीक है, वाई डू यू बैग मतलब भीख मांगना, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डोंट यू वांट टू अर्न विद डिग्निटी, क्या आप वक़ार और इज़्ज़त के साथ पैसा नहीं कमाना चाहते हो। यानी कि ये जो है इसमें वक़ार नहीं है, इसमें इज़्ज़त नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वक़ार और इज़्ज़त के साथ कमाना चाहो तो आप इस तरह नहीं करो। ठीक है, क्या आप वक़ार व इज़्ज़त के साथ पैसा कमाना नहीं चाहते हो। द बैगर साही यानी कि जो भिखारी था उसने आ भरी, साही मतलब आ भरी, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया। क्या जवाब दिया, माई सन मेरा बेटा, लाइफ हैज़ बीन क्रूल टू मी यानी कि जो ज़िंदगी है वो मेरे साथ सख्त हुआ है, यानी कि काफ़ी जालिम बन चुका है, यानी कि मेरी जो ज़िंदगी काफ़ी सख्त हुआ है।
پھر آگے لکھا کہ آئی لاسٹ مائی فیملی، میں اپنی فیملی کو کھو چکا ہوں، میں اپنی فیملی کھویا ہوں. اینڈ اور نو بڈی واز دیئر ٹو ہیلپ می، اور کوئی بھی نہیں تھا کہ وہ میری مدد کریں. ٹھیک ہے، ہیلپ مطلب مدد کرنا، جسے ہم ایزسٹ بھی کہتے ہیں، ہیڈ بھی کہتے ہیں. بیگنگ از دی اونلی وے آئی سروائیو، بیگ مانگنا ہی واحد راستہ ہے کہ میں بچ جاؤں یا باقی کی زندگی گزاروں. امزا تھاٹ، امزا نے سوچا، فار اے مومنٹ یعنی کہ ایک لمحے کے لیے، دو حالانکہ، ای واز اے چائلڈ، وہ ایک صرف لڑکا تھا، ایک صرف بچہ تھا. ای ایڈ آ وائس ہرٹ، لڑکے اس کے پاس کیا تھا، اس کے پاس ایک عقل مند، ایک ذہین دل تھا. ٹھیک ہے. ای سیڈ، اس نے کہا، انکل آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ، میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں صرف ایک طالب علم ہوں. بٹ لیکن، ایون آئی ٹرائی ٹو ہیلپ مائی پیرنٹس بائی ڈوئنگ اسمال چورس، لیکن پھر بھی چھوٹے چھوٹے کام کر کے میں اپنی والدین کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آئی ٹرائی مطلب میں کوشش کرتا ہوں، ٹو ہیلپ مدد کرنے کا، مائی پیرنٹس اپنی والدین کے، چورس یہاں پہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کو. پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈیئر فرینڈس، اف اے بوائے، اگر ایک لڑکا، لائک می میرے جیسے، کین ورک کام کر سکتا ہے، مجھ جیسا کام کر سکتا ہے، وائی کانٹ یو تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. یو آر اسٹرانگ انف ٹو کیری تھنگس، آپ اتنے مضبوط ہو کہ چیزوں کو اٹھائیں. کیری مطلب اٹھانا، جسے ہم لفٹ بھی کہتے ہیں. کلین یعنی کہ صاف کریں. اینڈ ایون سیل سم تھنگ، حتیٰ کہ اسے بیچ سکیں. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کچھ بیچ سکیں، یعنی کہ آپ اتنے مضبوط ہو کہ آپ کسی چیز کو اٹھا سکتے ہو، کسی کام کے لیے صفائی بھی کر سکتے ہو، حتیٰ کہ چیزوں کو بیچ بھی سکتے ہو. Isn't it better، کیا ہے بہتر نہیں ہے، ٹو اسٹینڈ with pride، کہ فخر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، then sit with shame، بجائے کہ آپ شرمندگی کے ساتھ بیٹھیں. یعنی کہ کیا یہ اچھا نہیں ہے، کیا ہے بہتر نہیں ہے کہ آپ فخر کے ساتھ کہیں کھڑے ہو کر کوئی کام کرے، بجائے شرمندگی کے ساتھ کہیں بیٹھ کے بھیک مانگے. تو کیا ہوا ڈیئر فرینڈس، دا بیگر اسٹیئرڈ ایٹ دا بوائے، یعنی کہ اس بیگر نے، یعنی کہ اس بھکاری نے بچے کو بڑی حیرانگی سے دیکھا. ایز ورڈس، اس کے الفاظ، یعنی کہ اس بچے کے الفاظ، اسٹرکٹ ایم ڈیپلی، یعنی کہ اس پہ گہرا اثر ڈالا. فار ایئرس، کئی سالوں تک. ای ایڈ بلیمڈ فیتھ، یعنی کہ اس نے مقدر کو ملزم ٹھہرایا تھا، اس نے اپنی قسمت کو ملامت کر چکا تھا. فار از مزری، اس کی بدحالی کے لیے. بٹ لیکن، نو ون، کسی نے بھی، ایڈ ایور اسپوکن، اس سے بات کر چکا تھا، ٹو ان کے ساتھ، with such truth and innocence، یعنی کہ اس سچائی اور اس معصومیت سے. یعنی کہ کئی سالوں تک کسی نے اس کو یہ چیزیں نہیں بتایا تھا. He realized، وہ سمجھ گیا، that کہ begging had given him food for a day، بیگ مانگنے نے اسے کیا کیا، صرف ایک دن کے لیے کھانا دے چکا تھا. بٹ لیکن، had stolen، لیکن چرا چکا تھا، اس کانفیڈنس، اس کی بھروسہ کو، اس کی اعتماد کو، فار اے لائف ٹائم، یعنی کہ زندگی بھر کے لیے. پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈیئر فرینڈس، دا نیکسٹ مارننگ، اگلی صبح، دا بیگر ڈڈ ناٹ سٹ ود از بیگنگ بال، یعنی کہ جو بیگر تھا، بھکاری تھا، وہ نہیں بیٹھا. یہ پاسٹ انڈیفینٹ کے نیگیٹو سینٹینس ہے، وہ نہیں بیٹھا اپنے بیگ مانگنے والے بال کے ساتھ، پیالے کے ساتھ. انسٹیڈ، بجائے، He went to the tea shop، یعنی کہ وہ سیدھا چائے کے دکان پہ گیا. Where، جہاں پر، usually، وہ عام طور پر، begged، یعنی کہ بھیک مانگتا تھا. یعنی کہ وہ سیدھا جو ہے، بجائے وہ بھیک مانگنے کے، وہ سیدھا چائے کے دکان پہ گیا جہاں پر وہ اکثر بھیک مانگتا تھا. اینڈ، اور asked، یعنی کہ پوچھا یا کہا، the owner، یعنی کہ اس آنر کو، اس مالک کو، چائے کے دکان کے، for work، کام کے لیے. دا شاپ کیپر، جو دکاندار تھا، سرپرائزڈ، حیران رہ گیا. ایٹ ہز ریکویسٹ، اس کی التجا کے لیے، اس کی ریکویسٹ یا التماس کے لیے. الاؤڈ ہم ٹو واش کپس، یعنی کہ اسے پیالہ دھونے دیا. اینڈ کلین ٹیبلس، یعنی کہ میزوں کو صاف کرنے دیا. اٹ واز ہارڈ، یہ مشکل تھا. ایٹ فرسٹ، یعنی کہ شروع میں. بٹ لیکن، وین ای ریسیوڈ از فرسٹ ویج، یعنی کہ جب اس نے وصول کیا اس فرسٹ ویج، یعنی کہ اپنے پہلے اجرت کو یا مزدوری کو. اے اسٹرینج ہیپینس، ایک عجیب خوشی. فلڈ از ارتھ، یعنی کہ اس کے دل کو بھر دیا.
پھر آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس کہ ڈیز ٹرنڈ انٹو ویکس یعنی کہ دن ہفتوں میں بدل گئے. سلولی آہستہ آہستہ سے. دا بیگر ارنڈ رسپیکٹ یعنی کہ اس بھکاری نے عزت بھی کمائی. کسٹمرز جو گاہک تھے گریٹڈ ہم یعنی کہ اسے سلام دیا. ناٹ ایز اے بیگر ایک بھکاری کے طور پر نہیں بٹ بلکہ ایز اے ورکر ایک کام کرنے والے کے طور پر ایک مزدور کے طور پر. ای بگین اس نے شروع کیا. سیونگ بچانا منی یعنی کہ پیسے بچانا. اینڈ اور ایون اسٹارٹڈ ڈریسنگ نیٹلی حتیٰ کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا شروع کر دیا. از آئیز اس کی آنکھیں نو لانگر لک ڈاؤن وتھ شیم اس کی آنکھیں مزید شرمندگی سے نیچے نہیں تھیں بٹ بلکہ اپ وتھ گریٹیٹیوڈ بلکہ شکر کے ساتھ اوپر دیکھتا تھا یعنی کہ بڑی فخر سے چلتا تھا سر اوپر کر کے چلتا تھا. پھر آگے کیا لکھا ہے ڈیئر فرینڈس کہ ون ایوننگ یعنی کہ ایک شام عیسیٰ حمزہ اس نے حمزہ کو دیکھا. اگین ایک بار پھر اینڈ اسمائلڈ اور مسکرایا اور کیا کہا کہ مائی سن میرا بیٹا. ای سیڈ اس نے کہا کہ یور ورڈس آپ کے جو الفاظ تھے ویک می اپ مجھے جگا دیے مجھے جگائیں. فرام اے لانگ سلیپ گہرے آرام سے ایک گہرے سونے سے ٹھیک ہے ایک طویل سونے سے. یو ٹاٹ می آپ نے مجھے سکھایا دیٹ کہ ڈگنیٹی از گریٹر دین کمفارٹ یعنی کہ جو عزت ہے وقار ہے وہ زیادہ بہتر ہے کس چیز سے آرام سے. اینڈ ورک از بیٹر دین بیگنگ اور جو کام ہے وہ زیادہ بہتر ہے کس چیز سے بھیک مانگنے سے. فرام ٹوڈے آج سے آئی ایم نو لانگر اے بیگر میں مزید ایک بھکاری نہیں ہوں. آئی ایم اے مین who earns میں ایک ایسا شخص ہوں جو کماتا ہے ٹھیک ہے. حمزہ ریٹرنڈ دا اسمائل یعنی حمزہ نے اس کی مسکراہٹ واپس لے آیا تھا. فیلنگ پراؤڈ یعنی کہ فخر محسوس کرتی ہوئی. سم ٹائمز بعض اوقات ایون اے چائلڈ حتیٰ کہ ایک بچہ کین چینج بدل سکتا ہے. دا لائف آف این ایلڈر وتھ سمپل بٹ پاورفل ورڈس حتیٰ کہ ایک بچہ تبدیل کر سکتا ہے زندگی کسی بڑے کی اپنے سادہ بلکہ طاقتور الفاظ کے ساتھ. ڈیفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی سٹوری تھی. ابھی جانیں گے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال کیے گئے تھے. سب سے پہلے آتا ہے ڈیفرنس پڑی کہتے ہیں تھرس یا ہمدردی کو جسے ہم کمپیشن بھی کہتے ہیں جسے ہم سمپتھی بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ڈگنیٹی کہتے ہیں وقار عزت جسے ہم نوبلٹی بھی کہتے ہیں جسے ہم سیلف رسپیکٹ بھی کہتے ہیں. ساہی کہتے ہیں آہ بھرنے کو افسوس کرنے کو جسے ہم ایگزالٹڈ بھی کہتے ہیں جسے ہم لیمنٹڈ بھی کہتے ہیں. کرول کہتے ہیں ظالم یا سخت جسے ہم روتھلیس بھی کہتے ہیں بروٹل بھی کہتے ہیں. اسی طرح آتا ہے وائس کہتے ہیں دانشمند یا عقل مند جسے ہم پروڈنٹ بھی کہتے ہیں سگیشیس بھی کہتے ہیں. کیری کہتے ہیں اٹھانے کو برداشت کرنے کو جسے ہم بیئر یا ٹرانسپورٹ بھی کہتے ہیں. اسٹرک کہتے ہیں اثر ڈالنا یا لگنا جسے ہم امپیکٹڈ یا پرسٹ بھی کہتے ہیں. فیتھ کہتے ہیں مقدر کو نصیب کو جسے ہم ڈیسٹنی یا فارچیون بھی کہتے ہیں. مزری کہتے ہیں بدحالی کو ٹھیک ہے کرب کو جسے ہم سفرنگ یا اینگوش بھی کہتے ہیں. کانفیڈینس کہتے ہیں اعتماد بھروسہ جسے ہم ایشورنس بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے. آرڈ کہتے ہیں مشکل کٹھن جسے ہم آرڈیوس بھی کہتے ہیں اور اسٹرینیوس بھی کہتے ہیں. ویج کہتے ہیں اجرت مزدوری کو جسے ہم سیلری یا اسٹیپنڈ بھی کہتے ہیں. رسپیکٹ عزت احترام جسے ہم اسٹیم یا ریورنس بھی کہتے ہیں. گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں شکر گزاری کو احسان مندی کو جسے ہم تھینکفلنس بھی کہتے ہیں اپریسیشن بھی کہتے ہیں. شیم کہتے ہیں شرمندگی کو ندامت کو جسے ہم ڈسگریملیشن بھی کہتے ہیں. اسی طرح آتا ہے سروائیو مطلب بچنا یا زندہ رہنا جسے ہم انڈور بھی کہتے ہیں پرسسٹ کہتے ہیں. انوسنس کہتے ہیں معصومیت کو جسے ہم بولپن یا پیورٹی یا سمپلسٹی بھی کہتے ہیں. ڈیفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی سٹوری تھی. اگر یہ PDF بک آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.